مجھے اپنے سوتیلے بھائی سے نفرت تھی، شدید ترین نفرت، اتنی شدید نفرت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی نفرت تھی اور اپنی سوتیلی ماں سے بھی، جس نے میرے باپ سے شادی کی اور اپنے پہلے شوہر کا بچہ بھی اپنے ساتھ لے آئی، میرے مقابل میں کھڑا کر کے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ جس دن میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی میں بہت رویا تھا، سب سے لڑائی کی تھی، اپنی دادی سے، اپنے چچا سے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے میرے باپ کی دوسری شادی کیوں کروائی ہے؟ کیوں میرے سر پہ ایک سوتیلی ماں کو لے کے آئے ہیں؟ میری دادی نے ایک زوردار تھپڑ کھینچ کے میرے منہ پہ مارا تھا، کہنے لگی تمہارا دماغ زیادہ خراب نہیں ہو گیا؟ میں اس وقت 12 سال کا تھا، سمجھدار تھا۔ میں نے کہا میں کسی بھی عورت کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنی ماں کے کمرے میں۔ میری دادی کہنے لگی تمہاری خاطر میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی، اپنی زبان کو لگام دو اور فریدہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ 12 سال میرے ماں باپ نے میرے خوب نخرے اٹھائے تھے۔ 12 سال بعد میری ماں دوبارہ پریگننٹ ہوئی، لیکن کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے وقت سے پہلے ڈیلیوری کرنی پڑی۔ لیکن اس چکر میں میری والدہ اور میری چھوٹی بہن جو ابھی پری میچیور تھی، دونوں ہی مر چکے تھے۔ اب میں بڑا تھا، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا، اس لیے دادی چچی سب نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ چچی میرا بہت خیال رکھتی تھیں، میری دادی بھی مجھ سے بہت پیار کرنے لگیں۔ پیار تو پہلے بھی کرتی تھیں، سارے خاندان کا لاڈلا تھا میں۔ میرے چچا کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن بچپن سے ہی دبلی پتلی سانولی سی تھی، اس لیے میں نہ تو اس کے ساتھ کھیلتا تھا، نہ اسے اپنے کمرے میں آنے دیتا تھا۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے ڈرتی بھی تھی، خاموش خاموش سہمی سہمی سی ایک جگہ پہ بیٹھی رہتی تھی۔ میں اسے ویسے ہی غصے سے گھورتا رہتا تھا۔ پھر خاندان کا پہلا اور اکلوتا پوتا تھا، لیکن میری والدہ کے انتقال کے بعد 1 ڈیڑھ مہینہ مجھ سے ہمدردی جتانے کے بعد سبھی کو میرے باپ کی دوسری شادی کی فکر لگ گئی کہ جوان جہان بیٹا ہے، ساری زندگی یوں نہیں گزار سکتا۔ لیکن میں نے تماشا کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا میں کسی دوسری عورت کو یہاں اپنی دوسری ماں کی حیثیت سے نہیں آنے دوں گا۔ لیکن اس وقت میری دادی، میرے چچا میرے خلاف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تم اتنی سی عمر میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یہاں تک کہ میرے باپ نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ سب کے اس طرح کے رویے دیکھ کر میں بہت ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا، لیکن کسی کو بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ سب کو یہ تھا کہ ان کا جوان جہان بیٹا ساری عمر ایسے اکیلا نہ رہ جائے۔ بہرحال 4 مہینے نہیں ہوئے تھے میری ماں کے انتقال کو کہ انہوں نے میرے والد کی دوسری شادی کر دی۔ نہ صرف دوسری شادی کی، بلکہ اس عورت کا بیٹا بھی اپنے گھر پر لے آئے، اور میں اسے برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں برداشت کرتا؟ سب کچھ میرا تھا۔ میں نے تو آج تک اپنی کوئی کھلونا، اپنی کوئی چیز اپنی چچا زاد مہرین سے شیئر نہیں کیا تھا، اور میرا باپ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنا کمرہ اس 8 سالہ سوتیلے بھائی سے شیئر کرنا تھا۔ میں نے کہا میرے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ میرے جارحانہ انداز پر میرے باپ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگے یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور یہاں بات ہماری چلے گی۔ خبردار جو تم نے انس کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ میں کوئی بھی برا رویہ رکھتا تو سب مجھ پہ چڑھ دوڑتے تھے، مجھے ڈانٹتے تھے، اور وہ دوسری عورت دل ہی دل میں شاید بے حد خوش تھی کہ اس کے بیٹے کو آدھے کمرے کی حقداری مل گئی۔ وہ میری ہر چیز پر حق جماتا تھا، اور یہ چیز میں تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال اپنی دادی کا تھپڑ اور اپنے باپ کے تھپڑ کو کھا کر میں چپ سا ہو گیا۔ میرے کمرے میں ایک ہی سنگل بیڈ تھا، لیکن اب 2 لگ چکے تھے۔ وہ چپ چاپ ایک طرف بیڈ پہ جا کے لیٹ گیا۔ ظاہر ہے نیا نیا تھا، ہمارے گھر سے نا واقف تھا، پھر میرا جارحانہ رویہ بھی دیکھ چکا تھا، شاید کچھ ڈرپوک بھی تھا۔ میں نے کمرے میں آتے ہی اسے کہہ دیا کہ خبردار جو تم نے اپنے آپ کو میرے کمرے کا مالک سمجھنے کی کوشش کی، یا میری کسی بھی چیز پر حق جمانے کی کوشش کی، میری کسی چیز کو بھی ہاتھ مت لگانا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے، گردن جھکائے، پہلے تو میری باتیں سنتا رہا، پھر خاموشی سے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ مجھے سسکیوں کی آواز آئی، ایسے لگا جیسے رو رہا ہے۔ میں نے کہا میں سونا چاہتا ہوں، میرے سر میں درد ہے، اپنی آواز بند کرو۔
میری یہ بات سن کر اس نے اپنے منہ پر تکیہ لے لیا، شاید اپنی سسکیاں دبانا چاہتا تھا جو کہ اس کے قابو سے باہر تھیں۔ کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب سویا تھا، لیکن رات کا نہ جانے کون سا ایسا پہر تھا جب وہ امی کہہ کے اٹھ بیٹھا۔ امی امی پکار رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو بیڈ پہ بیٹھا رو رہا تھا، پورے کا پورا کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا بھول جاؤ اپنی امی کو، تمہاری ماں بہت خود غرض ہے، جیسے میرا باپ خود غرض ہے، دونوں کو صرف اپنی زندگی سے پیار ہے۔ اس وقت تمہاری ماں کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر اب تم نے چلانے کی یا چیخنے کی کوشش کی یا تم روئے تو میں تمہارے منہ پہ تھپڑ ماروں گا۔ یہ کہہ کے میں دوبارہ سے لیٹ گیا۔ وہ بیچارہ تکیے میں منہ دبائے پھر سے رونے لگا۔ شاید اسے اپنی ماں کے بغیر سونے کی عادت نہیں تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے اس سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی، بلکہ نفرت تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی، کیونکہ وہ پڑھنے میں بہت اچھا تھا۔ ہر سال A1 گریڈ لے کر آتا، سب کی بات بھی مانتا۔ شاید اسے اچھا بننے کا شوق تھا، بالکل اپنی ماں کی طرح، میسنا کہیں کا۔ ہر وقت سب کی چمچا گیری کرتا رہتا، میری دادی کو دادی اماں جی کہتا، چچی کو چچی جی کہتا، یہاں تک کہ اس نے مہرین سے دوستی کر لی۔ اب جہاں بھی مہرین نظر آتی، انس اس کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آتا۔ مجھے نہ تو مہرین سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی کسی اور سے مسئلہ، مجھے مسئلہ انس سے تھا، کیونکہ اب ہر کسی کی زبان پر اسی کا نام آنے لگا تھا، اور اس کی ماں کا کہ بہت اچھی عورت ہے، اس کا بیٹا بہت اچھی تربیت والا ہے، سب سے جی جناب کر کے بات کرتا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، اور میرے بارے میں کہ ہاں وہی ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، اکڑو ہے۔ میں دن بدن بد اخلاق ہونے لگا، کیونکہ مجھے بہت غصہ آنے لگا تھا۔ جب بھی انس کمرے میں آتا تو میں اس پہ بھڑکنے لگتا، خام خواہ اسے ڈانٹتا کہ تم نے میری چیزوں کو چھیڑا ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ میری کسی چیز کو نہیں چھیڑتا۔ اکثر جب مجھے غصہ آتا تو میں اپنے کمرے میں رکھے اپنے کھلونوں کو زمین پہ پٹخ کے توڑ دیتا۔ وہ مجھ سے ڈرتا بھی تھا، سہم بھی جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر ختم ہونے لگا۔ 2 سال نہیں گزرے تھے جب بابا نے اس کا ایک الگ کمرہ تیار کروا دیا، نئے فرنیچر، نئے کھلونے، ہر چیز نئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا کہ میرے باپ کو اپنے سگے بیٹے سے پیار نہیں ہے، لیکن اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے بچے سے بڑا پیار ہے۔ وہ تو انس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے جیسے وہ ان کا سگا بیٹا ہے، اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی جب میرے بابا یہ دیکھتے کہ میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، تو الٹا مجھے ڈانٹنے لگتے۔ کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ خیر وہ مجھے کچھ کہتا بھی نہیں تھا، لیکن میرے اندر کی جلن اور حسد اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی۔ پھر جب اس نے میٹرک کیا تو اس کے بہت اچھے نمبر آئے، سب اس کی تعریف کرتے اور مجھے آگ لگ جاتی تھی۔ وہ کامیابیوں کی منازل چڑھنے لگا، لیکن میرا پڑھائی سے دل اٹھ گیا۔ میں نے بمشکل B.Com کیا اور اپنے باپ کی فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ وہ مجھے ہر وقت انس کی مثالیں دیتے، اور میرا جی چاہتا تھا میں انس کو جان سے مار ڈالوں، لیکن وہ مجھے ایسا کوئی موقع دیتا نہیں تھا۔ اس کے دوست الگ تھے، ملنا جلنا الگ تھا، یا تو وہ پڑھتے ہوئے نظر آتا یا پھر مہرین کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ جیسے ہی میں نے اپنے بابا کی فیکٹری میں جانا شروع کیا تو میں نے لڑکیوں سے دوستی کرنی شروع کر دی، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھ پہ توجہ دیتا، اس لیے میں نے آوارہ لڑکوں سے اور لڑکیوں سے دوستی شروع کر دی۔ اپنے باپ کا پیسہ فیکٹری سے نکال کے لے آتا، پھر اس کو لڑکیوں پہ اور اپنے دوستوں پہ اڑاتا۔ گھر میں اب صرف انس انس ہوتا تھا۔ میں بچپن سے ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب میرے ہاتھ میں انس کی کوئی کمزوری لگ جائے، اور اس کمزوری کو میں استعمال کر کے اسے بری طرح شکست دے سکوں۔ لیکن وہ تعلیمی میدان میں مجموعی طور پر ٹاپ کرتا تھا، اور اپنے اعلیٰ اخلاق دکھا کر گھر والوں کے دل بھی جیت چکا تھا۔ بہرحال اس نے بھی یونیورسٹی جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاب بھی شروع کر دی۔ حالانکہ میرے باپ نے اسے بہت کہا کہ ان کی فیکٹری میں کام کرے، لیکن وہ کہتا تھا نہیں بابا، میں الگ سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی میرا باپ مجھے اسی کی مثالیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ تمہارا فیکٹری میں کوئی دھیان نہیں ہوتا، تم بہت جلد فیکٹری سے نکل کے چلے جاتے ہو، صبح بھی دیر سے آتے ہو،
تمہیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ ورکر ٹھیک سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں، پیسوں کی ہیرا پھیری ہونے لگی ہے، حساب صحیح نہیں ملتا۔ ہیرا پھیری تو میں خود کرتا تھا، حساب ٹھیک سے کیسے مل سکتا تھا؟ لیکن میں اپنے باپ کی بات چپ چاپ سن لیتا۔ کہتے تھے کہ انس کو دیکھو، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، جاب بھی کرتا ہے، بہت جلد یہ لڑکا ایک کامیاب بزنس مین بن جائے گا اور تم بس میرے ہی آسرے پہ رہنا۔ یہ سب سن سن کر میرا اچھا بننے کو جی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں برا بن چکا تھا۔ میرے اندر انس کو لے کر جتنی نفرت اور حسد تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی سانسیں چھین لیتا، اس سے جینے کا حق چھین لیتا۔ ایک بار میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، مجھے لیپ ٹاپ پر ضروری کام کرنا تھا۔ میں نے انس سے کہا کہ مجھے کچھ ضروری ڈیٹیلز دیکھنی ہے، کیا میں تمہارا لیپ ٹاپ یوز کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا جی ہاں کر لیں۔ اس وقت وہ مہرین کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا لیپ ٹاپ کھولا تو جو کچھ میں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ بہرحال اس کا لیپ ٹاپ میں نے بند کر دیا، لیکن اس کی ایک بہت بڑی کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی۔ میں خباثت سے مسکرایا۔ میرا دماغ شیطانی سوچوں میں کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مہرین بی اے کر چکی تھی اور آج کل چچی اسے کھانا بنانا سکھا رہی تھی۔ یوں تو وہ مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ خوبصورت لڑکیوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ ہاں بس مناسب سی تھی، رنگت گندمی تھی، دبلی پتلی سی لڑکی تھی، البتہ بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بہت کچھ نوٹ بھی کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران انس مہرین کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا، بہت خوش تھا، کہہ رہا تھا تم نے پاستا بہت مزے کا بنایا۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ پہلی بار میں نے مہرین کا چہرہ بڑے غور سے دیکھا۔ کیا تھا اس میں؟ کچھ بھی تو نہیں، نہ گورا سفید رنگ، نہ پرکشش نین نقش، اور اوپر سے جی بھر کے وہ لڑکی بے وقوف تھی۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں انس ایک ہینڈسم لڑکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں تمسخرانہ مسکرایا کہ اس لڑکے کو مہرین میں کیا نظر آیا۔ بہرحال میرے نزدیک بس اس بات کی اہمیت تھی کہ مجھے کسی بھی قیمت پر انس کی محبت کو اس سے چھیننا ہے، جیسے اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنا رویہ مہرین سے ٹھیک کرتا، کیونکہ آج تک میں نے اس سے ہمیشہ غصے سے ہی بات کی تھی، اسے بات بات پہ ڈانٹ دیتا تھا۔ حالانکہ ہمارے گھر پہ ملازم موجود تھے، لیکن چچی نے کچن کو سمیٹنے اور صاف کرنے کی ذمہ داری مہرین پہ لگا رکھی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں چلے جاتے تو وہ برتن دھو کر کچن صاف کر کے اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ اکیلی کچن میں ہے تو خاموشی سے کچن میں آ گیا۔ وہ اس وقت سنک میں برتن دھو رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا، مہرین، تو ایک دم سے پلٹی، مجھے دیکھ کے گھبرا گئی، کہنے لگی جی جی احتشام بھائی۔ اسے لگا ابھی بھی میں اسے ڈانٹوں گا یا غصے سے بات کروں گا۔ میں نے کہا اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو کیا میرے لیے کافی بنا دو گی؟ میری بات سن کے کہنے لگی جی میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا تھینکس مہرین، ایسا کرو 2 کپ کافی بنا کے لاؤنج میں لے آؤ۔ کہنے لگی 2 کپ؟ آپ 2 کپ کافی پئیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا میں تمہیں پاگل نظر آ رہا ہوں، 2 کپ کیوں پیوں گا؟ 1 کپ تم پیو گی، 1 کپ میں پیوں گا۔ کہنے لگی میں کیوں؟ میں نے کہا تم کافی نہیں پیتی؟ کہنے لگی پیتی ہوں۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے 2 کپ کافی بنا کے لے آؤ۔ وہ بے حد حیران تھی، کیونکہ آج تک کبھی میں نے اس کے ساتھ کافی تو دور کی بات، کبھی ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا تھا۔ میں جا کے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کافی کے 2 کپ لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ سامنے رکھے ٹیبل پر اس نے کافی کی ٹرے رکھی، پھر ساتھ میں پرچ میں کافی کا کپ ڈال کے میرے سامنے پیش کیا۔ میں نے جان بوجھ کر کپ کو پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ وہ بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ گرنے لگا تھا جب میں نے کپ پکڑا، اور مسکرانے لگا۔ وہ اپنا کپ لے کے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے کہا مہرین جا کہاں رہی ہو؟ یہاں بیٹھو نا۔ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں؟ میں نے کہا ہاں میرے ساتھ بیٹھو۔ کیوں میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تم؟
آج شاید میں اسے حیران کر رہا تھا، کیونکہ اکثر جب کبھی وہ مجھے اپنے کمرے میں جاتی نظر آتی تو میں اسی وقت بری طرح سے ڈانٹ کے اسے کمرے سے باہر نکال دیتا تھا۔ وہ میرے برابر میں صوفے پہ نہیں بیٹھی، بلکہ ٹیبل کی دوسری جانب نیچے کشن رکھ کے بیٹھ گئی اور کافی کی چھوٹی چھوٹی گھونٹ بھرنے لگی۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ بے حد نروس ہے، اور اسے نروس ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ میں اسے بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، ایک تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایسی لڑکی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا جس میں کوئی خوبی نہیں۔ وہ لڑکی میرے معیار کی نہیں تھی، لیکن انس کا لیپ ٹاپ کھولتے ہی میں نے مہرین کی تصویر اس کے ڈیسک ٹاپ پر دیکھی، جس پہ لکھا تھا مائی لو، اور جس طرح وہ اس پہ مہربانی کرتا تھا، جس طرح ہر وقت اس کے آگے پیچھے ہوتا تھا، میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ مہرین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ چپ کیوں بیٹھی ہو، کوئی بات کرو۔ کہنے لگی کیا بات کروں؟ میں نے کہا انس سے کیا باتیں کرتی ہو، ویسی باتیں مجھ سے بھی کر لو۔ میری بات سن کے کہنے لگی میری اس سے بچپن سے دوستی ہے، لیکن آپ، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا تو مجھ سے بھی دوستی کر لو، میں تو تمہارا سگا کزن ہوں، وہ تمہارا کچھ لگتا تھوڑی ہے۔ میں نے کہا آج تم نے پاستا بہت مزے کا بنایا تھا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگی آپ کو اچھا لگا تھا؟ میں نے کہا اچھا تھا، کیوں بنایا تھا؟ رات کے کھانے میں تو پاستا نہیں ہوتا۔ کہنے لگی انس کو بہت پسند ہے، اسی نے کہا تھا۔ میں نے کہا انس کی پسند کا تمہیں بہت خیال ہے، کبھی میری پسند کا بھی خیال کر لیا کرو۔ کہنے لگی آپ بتا دیں آپ کو کیا پسند ہے، میں وہ بنا دیا کروں گی۔ میں نے کہا مجھے بریانی بہت پسند ہے، اور شامی کباب، ایسے کرنا چکن کڑھائی بنا لینا، اور میٹھے میں کھیر۔ میں نے اسے اچھی خاصی چیزیں بتا دی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں کل بنا دوں گی۔ میں نے کہا مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، معصوم سی، بھولی بھالی سی، اور ہر بات پہ چپ چاپ مان لینے والی۔ میری تعریف پر وہ شرما کے اٹھ کے کچن میں کپ رکھنے چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ انس نے ابھی تک مہرین سے اظہار محبت نہیں کیا، کیونکہ اسے سب کی نظر میں اچھا، نیک اور شریف بننے کا شوق ہے۔ یقیناً وہ اس انتظار میں ہوگا کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے تب تک مہرین کا رشتہ نہیں مانگے گا۔ اب میں اپنے اکثر سارے کام مہرین سے کہنے لگا، اور وہ خوشی خوشی کر دیتی تھی۔ ایک بار میں اس کے لیے ایک خوبصورت سا گفٹ لے کر آیا۔ آخر اسے اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسانا بھی تو تھا، اسے یہ احساس بھی تو دلانا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ رات کو جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ رات کو کافی بنا کے میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گئی۔ میرے لیے گفٹ؟ ہاں تمہارے لیے، جلدی سے کافی بنا کے میرے کمرے میں آؤ۔ اس پہ اپنا حکم صادر کر کے میں واپس آ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرشاری تھی، خوشی تھی، مسکرا بھی رہی تھی۔ اس نے کافی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے خوبصورت سا باکس نکالا، اسے کھول کر گھڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ مہرین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو گھبرا کے اپنے دونوں ہاتھ اس نے اپنی گود میں رکھ لیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں خود پہن لوں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناؤں گا، اور مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی ضروری بات؟ کون سی ضروری بات؟ میں نے کہا اپنا ہاتھ تو ادھر دو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھڑی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ گھڑی پہنانے کے بعد بھی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا۔ میں نے کہا آئی لو یو۔ یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوانے لگی، لیکن میں اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ میں نے کہا بہت محبت کرنے لگا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں چچا سے تمہیں مانگوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دیکھو انکار مت کرنا، تمہارا انکار مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میں نے جذباتی جملے بولنا شروع کر دیے۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے مجھے جواب دو، انکار تو نہیں کر دو گی؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا میں تمہیں برا لگتا ہوں، مگر تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تمہاری خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں کو دیکھ کر میں مر جاؤں گا اگر تم نے انکار کیا تو۔
میری بات سن کے کہنے لگی آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں برا نہیں ہوں، تم جانتی ہو سب گھر میں مجھے برا بھلا سمجھتے ہیں، اس لیے چڑچڑا ہو گیا ہوں، لیکن با خدا مجھے تم شروع سے اچھی لگتی تھی، ظاہر ہے میری کزن ہو اچھی تو لگو گی نا، بس دوسروں کا غصہ میں تم پہ نکال دیتا تھا، لیکن آئی ایم سوری، میں آئندہ کبھی تمہیں نہیں ڈانٹوں گا۔ میں نے کہا بتاؤ مجھے، مانگ لوں میں تمہیں چچا سے، مجھے مایوس تو نہیں کرو گی؟ اس نے بلش ہوتے ہوئے پھر سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ چھائی تھی، میرا کام ہو چکا تھا۔ اگلے روز رات کے وقت میں نے اپنے والد کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ میری سوتیلی ماں نے کھولا۔ میرے لیے اس عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، ہمیشہ اس سے بدتمیزی سے بات کرتا آیا تھا۔ ابھی بھی میں نے کہا کہ بابا کہاں ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرے والد اس وقت کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ کہنے لگے ہاں کہو کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ باہر آ سکتے ہیں؟ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگے تم فریدہ کے سامنے بھی بات کر سکتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ان کے کمرے کے اندر آ گیا۔ کہنے لگے ہاں بولو کیا کام ہے؟ میں نے کہا بابا مجھے مہرین بہت پسند ہے، آپ مہرین کے لیے میرا رشتہ چچا سے مانگ لیں۔ یہ بات سن کے میری سوتیلی ماں کو جھٹکا لگا، بڑی حیرت سے بڑی بڑی آنکھیں کر کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا اس کا ریئیکشن یہی ہوگا، کیونکہ اس نے تو مہرین کو انس کے لیے پسند کر رکھا تھا، یا شاید انس کے جذبات مہرین کے لیے وہ جانتی تھی۔ میرے والد کہنے لگے مہرین سے؟ میں نے کہا ہاں مہرین سے۔ کیوں کیا ہوا؟ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میری کزن ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں عبداللہ سے بات کر کے دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا بابا آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے چچا کو منانا ہے، ہر صورت راضی کرنا ہے۔ میں مہرین سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا بابا میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، جو آپ نے کہا میں نے وہ سب کچھ کیا اور کرنے کی کوشش کرتا بھی ہوں۔ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں میں انس جتنا جینیس نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کی پوری فیکٹری کو میں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ پلیز پلیز مجھ سے میری محبت کو جدا مت کیجیے گا۔ وہی جذباتی جملے میں نے اپنے باپ سے بھی بولے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور ایسی ڈرامے بازی کی مجھے عادت تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے باپ کے دل میں ایسا کون سا خون جوش مارا، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ہی سنجیدہ ہو تو میں کوشش کروں گا، لیکن دیکھو مہرین کی اجازت بھی ضروری ہے۔ ہمارے گھر میں جتنی اہمیت لڑکوں کو دی جاتی ہے لڑکیوں کو بھی دی جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، انکار نہیں کرے گی وہ، بے شک چچا اور چچی اس سے پوچھ لیں۔ میرے رشتے کی بات کیا چلی، دونوں ماں بیٹے کے چہرے پہ افسردگی سی چھا گئی۔ سب سے بری حالت انس کی تھی، اور اسے اداس دیکھ کے میں بڑا خوش تھا، کیونکہ مہرین نے رضامندی دے دی تھی، اور چچا چچی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری دادی بھی بہت خوش تھی۔ ہم دونوں کی منگنی کی تیاری ہو گئی۔ 1 مہینے بعد منگنی تھی۔ میں اب مہرین سے صرف فون پہ بات کرتا تھا، کیونکہ مجھ سے ملنے پر اب اعتراض ہونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی اچھا آپ بتائیں، اماں مجھ سے منگنی کے کپڑوں کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، آپ بتائیں کیسے خریدیں؟ میں نے کہا انس سے پوچھ لو نا، تمہارا دوست ہے نا وہ، تمہیں بہت اچھا مشورہ دے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی جاؤ۔ کہنے لگی کیوں؟ مجھے آپ کی پسند کا پہننا ہے۔ میں نے کہا جو انس پسند کرے گا مجھے وہی پسند آئے گا، وہ میری چوائس کو جانتا ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ عجیب بے وقوف سی لڑکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ انس سے میرے متعلق بات کرے، تاکہ اس کا دل اچھے طریقے سے جلے، اسے تکلیف پہنچے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو کھو دینا یا کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا، اور دل سے یہ بتانا کہ تم یہ لباس لے لینا، اس میں تم احتشام کو اچھی لگو گی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ اس اذیت سے گزرے۔ بہرحال یہ سب کچھ چل رہا تھا، پھر ایسے ہی ہماری منگنی کا دن آ گیا۔ میری نظر انس پر تھی، جو اس وقت پورے ہال میں کونے کی کرسی پہ بیٹھا تھا، اداس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ارے بھائی انس کہاں ہے؟ میری سوتیلی ماں کہنے لگی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔
میں نے کہا یہ کیا بات ہے، میری منگنی ہے، میرا بھائی اس خاص موقع پہ یہاں نہیں ہے، بلائیں اسے۔ کچھ ہی دیر میں اسے اسٹیج پر بلا لیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، بڑے ضبط سے گزر رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میرا دل چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ میں نے کہا ارے یار تم کہاں گھومتے پھر رہے ہو، ادھر آؤ، اپنی بھابھی کے پاس بیٹھو۔ یہ سن کے کہنے لگا نہیں مجھے نہیں بیٹھنا، آپ اپنی رسم ادا کریں۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں بیٹھنا، بیٹھو نا بیٹھو، دیور بھابھی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور پھر مہرین تو تمہاری بہترین دوست بھی تو ہے۔ میرے والد بھی کہنے لگے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ وہ کچھ فاصلہ رکھ کے مہرین کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میرے والد نے مجھے انگوٹھی دی، میں نے مہرین کا ہاتھ پکڑا، وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی، اور پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، لیکن انس کی نظریں میرے ہاتھ پہ تھیں۔ پھر بڑی ٹھنڈی آہیں برتا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ آج مجھے بڑے سکون کی نیند آئی۔ کافی عرصے بعد میں نے آج اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو اس بڑی اذیت سے گزارا تھا جس کے آنے کے بعد میری زندگی اذیت میں پڑ گئی تھی۔ منگنی تو میں نے کر لی تھی، لیکن بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے مہرین سے محبت بالکل نہیں تھی۔ میں تو حسن کا دل دادا تھا، اس لیے میرے بہت سی لڑکیوں سے افیئر تھے۔ میں اپنا شوق باہر پورا کر لیتا تھا۔ منگنی ہونے کے بعد میں نے ہر کام کی ذمہ داری مہرین پہ ڈال دی۔ ہر کام کے لیے میں مہرین کو پکارتا۔ کافی سلیقہ مند قسم کی لڑکی تھی۔ میری الماری روز کی بنیاد پر اسے صاف کرنی پڑتی تھی، کیونکہ میں ایک شرٹ نکالتا تو 10 زمین پہ گرتی تھی۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مجھے جو پسند آتا میں اس سے فرمائش کرتا اور کہتا دیکھو مجھے تو یہ کھانا پسند ہے۔ مجھے معمولی چیزیں پسند نہیں آتی تھیں، میرا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے۔ وہ بیچاری میرے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ ایک بار میں اپنی ایک گرل فرینڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چائے پی رہا تھا، جب میری نظر ریسٹورنٹ میں آنے والے لڑکا لڑکی پر پڑی۔ وہ انس تھا اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی بے حد حسین تھی۔ ان دونوں کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی تھی۔ میں نے فوراً سے چائے ختم کی۔ میں نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ مجھے ضروری کام ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہے میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ وہ جا چکی تھی، لیکن میں اپنا چہرہ سائیڈ پر کیے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ساتھ میں چائے بھی آرڈر کی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ پہلی بار اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اندر ہی اندر مجھے بڑا پچھتاوا سا ہونا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا میں نے جلد بازی میں مہرین سے منگنی کر لی۔ انس تو بڑے فائدے میں رہ گیا۔ میں ایک دل پھینک قسم کا نوجوان تھا۔ اس لڑکی پر میں اپنا دل ہار چکا تھا، اور پھر میں انس کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ میری سب سے بڑی مجبوری تھی، اس لیے میں نے